ترکی میں ایک بہت زیادہ حیران کن واقعہ پیش آیا جو ہمارے لیے ایک لحاظ سے بہت زیادہ عبرتناک ہے اور سبق آموز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے کورٹ میں یہ کیس دائر کیا کہ مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے۔ جب اس سے پوچھا گیا خلا کی وجہ کیا ہے تو اس نے جو وجہ بیان کی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے۔ عورت نے یہ وجہ بیان کی کہ اس کا شوہر ایک ہفتے تک غسل نہیں کرتا، پانی نہیں نہاتا، ایک ہفتے تک برش نہیں کرتا، منہ صاف نہیں کرتا، اور 8 دن تک ایک ہی جوڑے میں ملبوس رہتا ہے، پہنا رہتا ہے، پسینے کی بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، پاکی صفائی کا اہتمام نہیں ہے، جس سے عورت کو گھن اور کراہت محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے اس ناپاک رہنے والے، گندے رہنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ جب کورٹ میں یہ وجہ دائر کی گئی تو بظاہر ہم کو لگتا ہوگا کہ اس وجہ سے خلا لے لینا، شوہر سے جدا ہو جانا، لیکن وہاں کی عدالت نے اس کی درخواست کو منظور کیا اور شوہر کو یہ حکم دیا کہ وہ خلا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کو $16,500 دے کر اسے اپنی زندگی سے رخصت کر دے۔ یہاں ہمیں ایک بات پہلی یہ معلوم ہوئی کہ مرد جس طرح یہ چاہتا ہے کہ بیوی بہت زیادہ خوبصورت، اسمارٹ، مس ورلڈ اور بہت زیادہ حسین، دلکش اور جاذب نظر وہ چاہتا ہے، ویسے ہی عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بھی تھوڑا اسمارٹ دکھے، اچھا دکھے، صاف ستھرا دکھے، بدبو نہ ہو، خوشبو محسوس ہو۔ یہ دونوں کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں جس طرح یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بن سور کر تیار ہو، میری بیوی بھی چاہتی ہوگی کہ میں بھی اس کے لیے بن سور کے تیار ہوں۔ چنانچہ مرد کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بن سور کر تیار ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ وہ شخص عورت کو خلا دینے پر راضی ہو گیا لیکن پاکی صفائی کے لیے راضی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض انسانوں میں ایسی گھٹیا سوچ اور گندی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کو گٹر کا کیڑا ہی بنا رکھنا اچھا محسوس کرتے ہیں لیکن صاف ستھرا انسان بننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تیسری بات ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملکوں میں بہت سے ایسے مرد ہیں جو بہت زیادہ سگریٹ کے عادی ہیں، منہ سے دھوئیں کی بو آتی رہتی ہے، گٹکے اور تمباکو کے عادی ہیں، منہ سے گندی اور غلیظ بو آتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ شراب کے عادی ہیں، اس سے تو پیشاب سے بھی زیادہ بدتر بو آتی ہے۔ بہت سے لوگ اتنا زیادہ پان کھاتے ہیں جس سے ان کے دانت کی سفیدی ختم ہو کر وہ بھی سرخی مائل ہو جاتے ہیں اور اس کی بھی ایک عجیب سی بو منہ میں محسوس ہوتی ہے۔ تو گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے، سگریٹ پینے والے، حقہ پینے والے، شراب پینے والے، حد سے زیادہ پان استعمال کرنے والے، ان کے منہ سے بھی کتنی گھٹیا بدبو آتی ہوگی۔ تو کیا بیویوں کو اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اس سے کراہت نہیں ہوگی؟ وہ گھن محسوس نہیں کریں گی؟ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے کام کرتے ہوں جس سے پسینہ جمع ہو جاتا ہو، جسم اور کپڑوں پر گندگی اور دھول جمع ہو جاتی ہو، اور پھر گھر آنے کے بعد روزانہ فریش ہوئے بغیر اسی پسینے اور بدبودار کپڑوں میں، جسم بدبودار، کپڑے بدبودار، منہ بدبودار، اسی حالت میں وہ بستر پر لیٹتے ہوں، تو بازو لیٹنے والی عورت وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات اور خواہشات ہوتے ہیں، تو کیا وہ اپنے شوہر سے نفرت محسوس نہیں کرے گی؟ تو ایک طرف تو شوہر کی ایسی حالت ہے، دوسری طرف بالفرض اگر وہ لڑکی پڑھی لکھی ہو اور کہیں کسی اسکول میں، کسی کمپنی میں جاب بھی کرتی ہو اور وہ بالکل بن سور کے جاتی ہو اور کمپنی اور اسکول کالج وغیرہ میں جو پڑھانے اور جاب کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی بالکل اسمارٹ اور بن سور کے آتے ہوں، ایک طرف شوہر اتنا گھٹیا اور دوسری طرف جہاں یہ دن بھر ماحول میں گزار کے آ رہی ہے وہ بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہوں، تو ہوتے ہوتے رشتے میں بھی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم ان بھائیوں سے اور ان شوہروں سے کہنا چاہتے ہیں جن کے اندر شراب کی، نشے کی، گٹکے کی، تمباکو اور سگریٹ کی اور پاکی صفائی کا اہتمام نہ کرنے کی گندی لت اور عادت پڑ چکی ہے، اس دن کے آنے سے پہلے ان گندی عادتوں سے توبہ کر لیں جس دن یا تو بیوی اپنے گھر میں اور بیوی بن کر ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے تعلق نہ کر لے، یا نہیں تو دوسرے ملکوں میں جہاں ان وجوہات کی وجہ سے طلاق اور خلا کے مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملکوں میں بھی دیکھنے نہ لگ جائیں، ہمارے معاشرے میں بھی شروع نہ ہو جائیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے بھی طلاق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ قانون خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ اور مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ، مسلم پرسنل لا کے خلاف
ایسے ہندوانہ راشٹر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس میں ان وجوہات کی وجہ سے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے تو بھی زندگی لٹکی ہوئی رہے گی۔ تو اسلام جس پاکی صفائی کا حکم دے رہا ہے اس پاکی صفائی کی طرف آنے کی کوشش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کا اہتمام کرنا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا عمل جو کیا کرتے تھے وہ مسواک تھا، تاکہ بیویوں سے گفتگو کے وقت کوئی بدبو محسوس نہ ہو، اس سے سامنے والے کو گھن ہوتی ہے۔ بستر پر آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے آتے تھے تاکہ بیویوں کے ساتھ جب سویا جائے تو ان کو کسی طرح کی گھن محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے فطری طور پر اور بشری طور پر جن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے صفائی کے لیے، اس کا اہتمام کر کے امت کو تعلیم دیا کہ تمہیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔